آپ توقع کرتی ہیں کہ میں انڈین کاؤنٹر پارٹ سے بات کروں جب وہ وہاں خنجر مار رہا ہے، ذبح کر رہا ہے کشمیریوں کو، میں اس سے رابطہ کروں؟ ہرگز نہیں کروں گا۔ جب تک وہ کرفیو ہٹاتے نہیں ہیں، جب تک وہ جبر اور ظلم کی داستان سمیٹتے نہیں ہیں، کس طرح اس سے رابطہ کروں؟ وہ قاتل ہیں، وہ غاصب ہیں، انہوں نے جمہوری قدر کو پامال کیا، وہ انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اور آپ رابطے کی توقع کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پاکستان نے جتنا اعتدال کا مظاہرہ کیا، پاکستان نے جتنے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور آج جب وہ جارحیت پر اتر آئے ہیں، آپ نے دیکھا جارحیت ان نے کی، ہم نے دفاع کیا۔ آج آپ نے دیکھا کہ قانون کی دھجیاں، سلامتی کونسل کی قراردادوں کی دھجیاں اور فورسبل انیکسیشن کا فیصلہ بھارت نے کیا، اور آج آپ کہتے ہیں کہ ہم رابطہ کریں؟ ہرگز نہیں۔ آر ایس ایس کی سوچ والوں سے، جن کی تربیت، جو آر ایس کی صفوں سے جنہوں نے جنم لیا ہے، جو مسولینی اور ہٹلر کے فلسفے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ان سے رابطہ بے سود ہوگا۔ لاسٹ کوشچن خالد صاحب پلیز ایکسپریس۔ رشین آفیشل کی جانب سے آیا ہے کہ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے۔ وہ مسئلہ جس کو بھارت نے بڑی خوبصورتی سے مختلف چالوں کے ذریعے، مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا، کبھی شملہ معاہدہ کی آڑ میں اور کبھی دو طرفہ گفتگو کا جھانسا دے کر، آج وہ بے نقاب ہو گیا، اور 5 دہائیوں کے بعد، در حقیقت 1965 کے بعد پہلی مرتبہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کے زیر بحث آیا، اور آج سلامتی کونسل نے اس پر غور و فکر کیا۔ میں سب سے پہلے سلامتی کونسل کے تمام ممبران کا اپنی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری گزارش کو اور معاملات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے وہ ہندوستان کے ٹریک میں نہیں آئے، اور انہوں نے یہ اجلاس کنوین کیا جو وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔